اچھا، اب اگلے دور کی طرف آتے ہیں جو کہ جنرل راحیل شریف صاحب کا دور ہے. بڑے زبردست قسم کے جنرل رہے ہیں وہ. خان صاحب ظاہر سی بات ہے کہ 2013 کے بعد مایوس تو بہت ہوئے ہوں گے. تو پھر راحیل شریف صاحب نے سب سے پہلے تو آنے کے بعد جو ایک فوج کا پرسیپشن بڑا نیگیٹو ہو چکا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس دور میں، انہوں نے بڑا اس کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کی. لیکن خان صاحب کے ساتھ کیسے پھر لے کے چلے آگے معاملات کو؟ دیکھیے میرے خیال میں اس میں بھی غلطی نواز شریف سے ہوئی تھی. ایک تو نواز شریف صاحب کی ٹریجڈی یہ ہے کہ دیکھیں سب سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کا اختیار ان کو ملا، لیکن کوئی ایک بھی نواز شریف نے میرٹ پہ آرمی چیف نہیں بنایا. دوسرا، نواز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن کو ساتھ چلانے کی بجائے انڈیویجول پہ محنت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس کو آرمی چیف بنا دوں گا تو یہ ساری زندگی میرے تابع دار رہے گا. اس میں وہ میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں، سینیارٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں. یہ کام انہوں نے مشرف کے معاملے میں بھی کیا، یہ انہوں نے جنرل راحیل کے معاملے میں بھی کیا. اب جب آپ جونیئر کو اٹھا کے آرمی چیف بنا دیتے ہیں تو ایک وہ پہلے دن سے اپنے انسٹیٹیوشن میں ڈیفینسو پہ ہوتا ہے، اور اس نے اپنے انسٹیٹیوشن میں اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنے کے لیے پھر تھوڑا بہت وزیر اعظم کو آنکھیں دکھانی ہوتی ہے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی یہ تو میرٹ کے خلاف وزیر اعظم کا بندہ ہے. تو ایک تو راحیل شریف صاحب کے معاملے میں بھی یہی چیز تھی. دوسرا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ کہ مشرف کو ہم نہیں چھیڑیں گے، یہ کریں گے، تو اب ظاہری بات ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشن میں تو پھر ظہیر الاسلام نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بھئی انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مشرف صاحب کو نہیں چھیڑیں گے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مشرف کے خلاف بھی مقدمہ بنا دیا اور وہ چھیڑخانی بھی شروع کر دی. کچھ اور چیزوں میں بھی انہوں نے آرمی کو افینڈ کرنا شروع کیا. مثلا انڈیا کے دورے پہ آرمی خوش نہیں تھی، وہ انڈیا چلے گئے. تو یہ جو چیزیں تھیں، جنرل ظہیر کو یہ احساس تھا کہ جی میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور مشرف کے معاملے میں اب وہ اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں. یہاں سے عمران خان صاحب کی لاٹری پھر نکل آئی، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی فل فلیج درپردہ سپورٹ شروع ہوئی. پہلے عمران خان صاحب سے دھرنے کروائے گئے. عمران خان صاحب کو دھرنوں کا پورا پلان بھی ان کی طرف سے دیا گیا جو 126 دن تک محیط رہے تھے. اسی طرح کہاں طاہر القادری اور کہاں عمران خان صاحب، تو طاہر القادری کو بھی ان کے ساتھ ملایا گیا، کیونکہ ایکچولی ورکرز تو طاہر القادری صاحب کی زیادہ کنسسٹنٹ، اور وہاں سے پھر فوج اور نواز شریف کے تعلقات خراب ہوتے رہے کیونکہ نواز شریف کو لیکن اس دوران ڈان لیکس بھی تو بیچ میں آیا نا، اس نے بھی تو معاملات خراب کیے. نہیں، ڈان لیک تو پھر بعد کی بات ہے نا، کہ لیکن آغاز ہوا تھا پرویز مشرف کے معاملے سے، اور اس کے بعد دھرنے کروائے گئے. ڈان لیکس تو دھرنوں کے بعد آیا تھا نا. نواز شریف صاحب بیسیکلی اپنے وعدے کو یہ وفا نہیں پتہ کر تھا سکے کہ بھائی دھرنوں کو بیکنگ حاصل ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اور جنرل راحیل شریف کی، اور آئی بھی ساری چیزیں ان کے لیے رپورٹ کر رہی تھی. اور دوسری طرف ان لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی. تو اس دوران پھر ظاہری بات ہے کہ عمران خان ہی کو پوری قوت کے ساتھ ان کے خلاف استعمال کیے جانے لگا، میڈیا کو بھی ان کے خلاف استعمال کیے جانے لگا. اور پھر یہ سارا یعنی میڈیا کے فرنٹ پہ ایک طرف جنرل عاصم باجوہ صاحب تھے اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ تھی. یہ جو اب ان کی مخاصمت اتنی گہری ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. پھر میڈیا کو پوری طرح دھرنوں کے دوران بھی مینیج بھی کیا گیا، استعمال بھی کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. پھر یہ تماشے بھی ہوتے رہے کہ جی یہاں پہ لوگ کم ہیں تو طاہر القادری کے لوگوں کو ادھر لے جایا جائے، اور اس کے لیے وسائل پرووائڈ کرنا. یہ ساری چیزیں تو نواز شریف کے ذہن میں تھی. تو نواز شریف اس پہ برہم تھے کہ میری حکومت میں میرے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت سارے مواد بھی عمران خان صاحب کو وہاں سے فراہم کیے جاتا رہا. تو وہاں سے عمران خان صاحب ایک بار پھر ان کے لیے ایسٹ بن گئے، اور دوسری طرف نواز شریف کے ساتھ وہ دشمنی اور مخاصمت کی بنیاد وہ مزید گہری ہو گئی. پھر اس میں ڈان لیکس بھی آ گیا.
اور ان ساری چیزوں میں عمران خان صاحب اس طرف کھڑے رہتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ نواز شریف دوسری طرف ہوتے تھے. لیکن پھر لاک ڈاؤن بھی انہوں نے کروایا. وہ جنرل رضوان کا دور تھا تو ایک دن بھی نواز شریف کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. اور نواز شریف کو یہ پتہ تھا کہ جواب میں سب کچھ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ہو رہا ہے. تو اس دوران تو پھر کوئی چیز خفیہ نہیں رہی. پھر جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ پھر پاناما کا آ گیا. تو پاناما ایک ایسی چیز آ گئی کہ جو عمران خان کے لیے بھی ایک اچھا ٹول ہاتھ میں آ گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک اچھا ٹول ہاتھ میں آ گیا. اور پھر کچھ جوڈیشری میں کام کر کے کچھ نیب کو استعمال کروا کے باقی چیزوں کا تو الٹیمیٹلی نواز شریف کو نکالا گیا. اور دوسری طرف پھر عمران خان کو لانے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے. تو وہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ نواز شریف نے رخصتی کے بعد اب ان کے پاس دو رستے تھے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ یا تو شہباز شریف کے بیانیے کو اپنا لیتے یا پھر اپنے انقلابی بیانیے کو اپنا لیتے. لیکن وہ اس دوئی کے شکار رہے. آج تک مسلم لیگ نون وہ فیصلہ نہیں کر سکی. جب پیپلز پارٹی تو آپشن نہیں بن سکتی تھی ملکی سطح پہ اگرچہ شروع میں، لیکن اس معاملے میں پیپلز پارٹی نے بھی نواز شریف کو رخصت کرنے میں تعاون کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیونکہ زرداری صاحب کو نواز شریف نے ان کو بھی ناراض کیا تھا سندھ کے معاملات پہ. تو آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن میں پہلے سندھ بھی پیپلز پارٹی سے لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے ہو گئے تو سندھ ان کو دینے کا فیصلہ ہوا. اور ظاہر ہے کہ پھر یہ تو اب کوئی راز نہیں رہی کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے اور مسلم لیگ نون کو آؤٹ کرنے کے لیے نیب کو بری طرح استعمال کیا گیا. ان کے لوگوں کو پکڑوایا گیا. لیکن میرا خیال ہے نیب صافی صاحب بنا ہی استعمال ہونے کے لیے. ہاں وہ تو بنا ہی استعمال ہونے کے لیے، لیکن اس برے طریقے سے کبھی استعمال نہیں ہوا. پھر ثاقب نثار جیسے کرداروں کو بھی استعمال کیا گیا اور ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا. اور اس طرح یہ دور تمام ہوا. اور نہیں، اس طرح یہ دور اس کا آغاز ہوگا اور بالآخر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک نئے تعلق کا آغاز ہوا، کیونکہ پہلے تو وہ اپوزیشن کے طور پہ تھے نا. اب وہ ملک کے پرائم منسٹر کے طور پر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا آغاز ہوا. دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کے باقی جو پولیٹیکل فورسز ہے اور جو سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ بھی ایک نئے دور کا آغاز ہوا. مثلاً یہ واحد پروجیکٹ ہے. ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ہمیشہ کردار رہا ہے، لیکن مثلاً اگر بھٹو کو آؤٹ کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ کو بھی ساتھ میں لایا، ولی خان کو بھی رہا کرایا، باقی قوم پرستوں کو بھی ساتھ میں لایا، مذہبی جماعتوں کو بھی ساتھ میں لایا، میڈیا کے اندر سارے رائٹ ونگ کو بھی ساتھ ملا لیا. لیکن یہ ایک ایسے پروجیکٹ تھا کہ جس کے لیے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے مسلم لیگ نون تو تھی ہی، اس کو تو دشمن بنایا گیا، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی ناراض کیا گیا، ANP جیسے قوم پرستوں کو بھی دشمن بنایا گیا، مذہبی جماعتوں کو JUI اور جماعت اسلامی کو بھی ناراض کیا گیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ کر ہو گیا ہے الیکشن میں. پھر اسی طرح چودھری نثار اور مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں کو بھی قربانی کا بکرا بنایا گیا، MQM کو بھی قربانی کا بکرا بنایا گیا. تو ایک عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کی جو پرائس اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. دوسرا، ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میڈیا کی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کو تقسیم بھی کیا گیا، اس کو ڈسکریڈٹ بھی کیا گیا، جوڈیشری کے ساتھ بھی کم و بیش یہی کچھ ہوا. اور خود
جس ویزیبل طریقے سے پاکستان کی فوج کو متنازع بنایا گیا یا اس کے کردار کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے گئے، تو الیکشن کمیشن کو، آر ٹی ایس کو جس طریقے سے فیل کیا گیا، تو مثلا ماضی میں بھی یہ کام ہوئے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی خاطر بہت اوپن اور ننگے طریقے سے ہوئے، یہ اپنی تو مثال اس آپ لیے ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو مائنس عمران خان جو باقی پاکستان کی سیاست ہے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے بھی ایک نئے تعلق کا آغاز ہوا، اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی ایک نئے تعلق کا آغاز ہوا 2018 کے الیکشن کے بعد۔